जो रिश्ते जिस समय किसी कांटे की तरह पेवस्त हो जाएं कि बस चुभते और दुखते रहें, इन्हें निकाल कर अलग कर देना ही अच्छा होता है। कम अज कम आपको दर्द नहीं रहता। बिल आकर पूरे 2 माह उस कागज को अजबर करने के बाद उसने उसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। बल बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका रिश्ता हो चुका था। अब और नहीं रोना मुझे। मुझे अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना और जीना है। जिंदगी उस एक रिश्ते पे खत्म नहीं हो गई। जिंदगी एक नए रिश्ते पे शुरू होने जा रही है। उसने खुद को मजबूत करने का सोचा था। वो माँ थी। उसे अब मजबूत ही रहना था। मैं पहले आना चाहता था, लेकिन सोचा कि तुम अभी इद्दत में होगी। रमीज उससे मिलने कराची आया था। उसके सामने बैठा था। उससे अफसोस कर रहा था उस नुकसान पे जो उसका हुआ था। दोनों की एक सी कहानी थी। एक का शोहर, दूसरे की बीवी, लेकिन फर्क था, बहुत फर्क था। जिस कहानी के अख्ताम पे वो मर गई थी, इसी कहानी के अख्ताम पे वो जी उठा था। जिस हकीकत को उसे कबूल करने में बहुत वक्त और दिक्कत लगा था, उसे वो न जाने कब का खुशी से कबूल किए बैठा था। नीलम ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। उसे बस मेरे पैसे से प्यार था, इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी। चलो, वो ये कहकर तो खुद को समझा सकता था, तसल्ली दे सकता था, लेकिन वो ये तक नहीं कह सकती थी अली ने बड़ी गलती की है तुम्हें छोड़कर। उसने नीलम को चुना है, हीरे को छोड़ा है। मेरे नजदीक ये घाटे का सौदा है। अब उसे फर्क क्या पड़ना था, भले वो हीरा हो या कूद हो, मरजान हो या नीलम। अब तो वो बस खाक ही रह गई थी। लेकिन मैं वो शख्स बनना चाहता हूँ जो नफा का सौदा करे, पत्थर के बदले हीरा चुन ले। अफजा ने नासमझी से उसे देखा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी अफजा? अफजा ने उसे यूं देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पे शिवा हो। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह डाली थी उसने। जब वो दोनों शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वो उसके तासुरात को समझ रहा था, तब ही कह रहा था, क्या आप ये शादी इसलिए करना चाहते हैं कि आप अली से बदला ले सकें, नीलम को तड़पा सकें? उसे यकदम गुस्सा आ गया था। भला उससे शादी का और क्या मकसद हो सकता था? हरगिज नहीं। मैं बस तुमसे बिना किसी सबब और वजह के शादी करना चाहता हूँ। ये जो रिश्ते बिला वजह बनते हैं, ये आगे चलकर बड़ा दुख देते हैं। एक बार तुमने धोखा खाया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही धोखेबाज है। एक बार एतबार टूटे तो दोबारा एतबार करना पड़ता है। मुझ पे एतबार करो। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। उसे नाम देना चाहता हूँ। उसका बाप बनना चाहता हूँ। जब उसका सगा बाप उसका बाप नहीं बन सका, तो आपको क्या पड़ी है इसका बाप बनने की? वो तलख हो गई थी। औलाद के लिए मैं इतने सालों से तड़प रहा हूँ अफजा। अब मुझे किसी ऐसी औरत से ही शादी करना है जिसकी औलाद हो। उसकी औलाद को मैं अपनी औलाद कह सकूं, अपनी औलाद बना सकूं। वो जैसे उसे और रहमत को अपनाने के लिए तैयार होकर आया था। बेहतर होगा कि आप किसी ऐसी औरत से शादी कर लें जो आपको आपकी औलाद दे सके। इस तरह जब आपकी अपनी औलाद होगी तो आप इस पराई औलाद से इंसाफ नहीं कर सकेंगे। वो दूसरे लफ्जों में उसे इनकार कर रही थी। ऐसा हो सकता अगर तो नीलम को क्यों इतने अरसे बर्दाश्त करता? कब का उसे तलाक देकर किसी और से शादी करके खुशबाश जिंदगी ना गुजार रहा होता। अफजा ने उसे नासमझी से देखा। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं नीलम के बारे में सब जान लेने के बावजूद उसके साथ क्यों रह रहा हूँ, उसे छोड़ता क्यों नहीं हूँ? तो इसकी वजह यही थी कि वो जानती थी कि मैं बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता, और वो इस बात को अपने तौर से कैश करा के मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती थी। मेरी कमी का ढंडोरा पीटकर मेरी खुद एतमादी मार डालना चाहती थी। मैं इसी बात से डरता था, इसीलिए उसे बर्दाश्त करने पे मजबूर था। तुमसे शादी की भी यही वजह है अफजा, कि मैं रहमत चाहता हूँ, लेकिन इससे महरूम हूँ। मैं कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं बाप बनने का एक रास्ता जानता हूँ जो अपना रहा हूँ। मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तुम ही क्यों नहीं, कोई और क्यों? क्या तुम इसी तरह एक रिश्ते के पीछे खुद को खत्म कर डालोगी? क्या जिंदगी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है? अपनी बेटी का सोचो, जिसे माँ के साथ बाप की मोहब्बत भी चाहिए। तुम दोनों मेरी जरूरत हो अफजा, जैसे मैं तुम दोनों की हूँ। एक रिश्ता बहुत से रिश्ते जोड़ डालेगा।
میں اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ رمیز نے اسے وقت دیا تھا کہ وہ سوچ کر ہی فیصلہ کرے، جبکہ فیصلہ اس نے اسی وقت کر لیا تھا کہ اسے رمیز سے شادی کر لینا چاہیے، اسے اپنی بیٹی کو ایک باپ کا نام دینا چاہیے۔ رمیز بخوشی اس کے لیے تیار تھا، تو وہ کیوں رحمت کے لیے یہ فیصلہ نہ کرتی؟ وہ کیوں اپنی جھوٹی یا ناکالی باتیں اڑے پھرتی؟ اسے اپنے لیے رحمت کے لیے زندگی کو آسان بنانا تھا، محبت کے لیے نہ صحیح، رحمت کے لیے ہی صحیح، اسے رمیز کا ساتھ اپنانا تھا۔ یہ تم نے کیسی گھٹیا حرکت کی ہے؟ اس کی رمیز سے شادی کے ہفتہ بعد بھی علی نے اسے کال کی تھی۔ وہ بری طرح چلایا تھا، میں نے ایسا کیا کیا ہے سوائے ایک شادی کے؟ وہ کون تھا جو اس سے وضاحت طلب کر رہا تھا؟ تمہیں شادی کے لیے یہی شخص ملا تھا؟ ہاں، جیسے تمہیں شادی کے لیے بس وہی عورت ملی تھی، اس نے ٹھنڈے سے انداز میں اپنی بالوں کی لٹ کو انگلی پہ لپیٹتے کہا تھا۔ تم جانتی تھی کہ وہ نیلم کا شوہر رہا ہے، تب بھی؟ افساں کو بری طرح ہنسی آ گئی۔ یہ کون سی غیرت تھی جو اب امڑ رہی تھی؟ ہاں، تب بھی، جب تم نے نہیں سوچا کہ تم کسی کے شوہر ہو۔ نیلم کسی کی بیوی ہے، تو میں کیوں کسی کے بارے میں سوچوں؟ میں نے اسے شادی کا فیصلہ تب کیا جب وہ کسی کا شوہر نہیں تھا، نہ میں کسی کی بیوی تھی، اور تب بھی میں غلط ہوں۔ تم نے شادی کا فیصلہ تب لیا جب تم کسی کے شوہر اور نیلم کسی کی بیوی تھی، تب بھی تم ٹھیک ہو۔ علی اعظم، تم ہوتے کون ہو مجھے یہ جتانے والے کہ میں نے غلط کیا؟ یہ میری زندگی ہے اور اس کے تمام فیصلوں کا حق بھی میرا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تمہاری زندگی کے سبھی فیصلوں کا حق تمہارا ہے۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے رمیز سے شادی کی ہے، کیا میں جانتا نہیں ہوں؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اول تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اگر کیا بھی ہے تو بہت اچھا کیا ہے۔ اس سے بدلہ لینے کی نیت سے اس نے یہ شادی نہیں کی تھی، یہ سچ تھا، لیکن اب اسے اپنے فیصلے پہ پہلے سے زیادہ طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ علی کا یوں تڑپنا اسے عجیب طرح سے مزہ دے گیا تھا۔ وہ اس شادی سے بے سکون تھا، اس بات سے اسے سکون مل رہا تھا۔ میں جانتا ہوں اس رمیز کو، اس نے ہم دونوں سے بدلہ لیا ہے، مجھ سے اور نیلم سے۔ وہ مجھے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بیوی سے شادی کی ہے تو اس نے میری بیوی سے شادی کر لی ہے۔ وہ نیلم کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اسی عورت کو اپنا رہا ہے جسے اس کا شوہر چھوڑ رہا ہے۔ تم نے ایسے شخص سے شادی کر کیسے لی؟ شاید تم بھی مجھے دکھانا چاہتی تھی کہ تم اسی مرد سے شادی کرو گی جس کی بیوی نے تمہارے شوہر سے شادی کی ہے۔ دیکھنا یہ شادی کتنی ناپائیدار ثابت ہوگی، بس چند دن اور بس۔ جو ہی رمیز کو لگے گا کہ اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ تم سے یہ رشتہ ختم کر ڈالے گا۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کس قدر غلط فیصلہ کیا تھا اس سے شادی کر کے۔ افزاں ایک پل کو ڈر گئی تھی۔ اگر ایسا ہی ہوا جیسا علی کہہ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک بار پھر سے تماشا بن جائے گی؟ پھر سے ایک مرد کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی؟ پھر سے ایک گھر پا کر بے گھر ہو جائے گی؟ اس نے علی کی اس کال کے بعد دن رات اللہ سے دعائیں کی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، ایک بار برا ہو جانے کے بعد آگے سب اچھا ہی ہو۔ وہ اتنی بری بھی نہیں ہے کہ اسے بار بار دھوکہ ہی ملے۔ افزاں بہت ڈر گئی تھی، ہر پل اسے یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ابھی رمیز آئے گا اور اسے علی کی طرح اس رشتے سے آزاد کر دے گا، لیکن پورا سال گزرنے کے باوجود بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی دن رات کی دعائیں عجیب طرز سے قبول ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ رحمت سے وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ شاید ہی علی کبھی کر پاتا۔ وہ آفس سے گھر آ جانے کے بعد اپنا سارا وقت رحمت کو دیتا تھا، اسے اٹھائے پھرتا تھا، اس سے کھیلتا تھا، گود میں اٹھا کر اسے سلانے کے لیے کمرے کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ وہ رحمت کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیتا تھا، رات رات بھر اس کے ساتھ جاگتا تھا۔ بیماری میں افزاں کے بجائے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، افزاں سے کہیں زیادہ وہ رحمت کا خیال رکھتا تھا۔ رحمت بھی افزاں کی نسبت دن بدن رمیز سے زیادہ مانوس اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ افزاں اس بات پہ جتنا شکر کرتی کم تھا کہ اس بن باپ کی بچی کو اس کا باپ مل گیا تھا۔ رمیز ایک اچھا باپ ہونے کے ساتھ ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ افزاں کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس کا علی سے کہیں بڑھ کر خیال رکھتا ہے۔ بعض باتوں میں علی اور اس کا کوئی میچ نہیں تھا۔
علی بہت سی باتیں محض کہتا تھا، کرتا نہیں تھا، جبکہ رمیز عملی قدم اٹھانے پہ زیادہ یقین رکھتا تھا۔ علی کی محبت میں شدت تھی، لیکن وہ ایسے پانی جیسی تھی جو تیز بہاؤ کا ہوتا ہے، گرتا ہے اور بہہ کر آگے نکل جاتا ہے، پیچھے اپنا نشان نہیں چھوڑتا۔ رمیز کی محبت ہلکی بوندا باندی کی سی تھی، جو آہستہ آہستہ مٹی پہ گرتی اور جذب ہو کر اسے سیراب کر دینے والی ہوتی ہے، آباد کر دینے والی، خوشحالی لانے والی۔ ایک محبت نے اسے تباہ کیا تھا اور ایک محبت نے اسے پھر سے جینا سکھایا تھا۔ محبت کے خلا کو محبت نے ہی بھر ڈالا تھا، محبت کے خلا کو محبت نے ہی بھر ڈالا تھا۔ وہ پچھلی محبت کو کھو کر اس محبت کو پا کر بے حد مطمئن تھی اور ایک بھرپور زندگی گزار رہی تھی، جس پہ اس کی پچھلی زندگی اور پچھلی محبت کی کوئی چھاپ نہیں رہی تھی۔ اس کی پرسکون زندگی میں انتشار کا پتھر 15 سال بعد تب گرا تھا، جب اسے ایک روز مال میں اچانک علی دکھائی دیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور عورت تھی جو نیلم نہیں تھی۔ افزا نے علی کو پہچان لیا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ چلتی اس عورت کو نہیں پہچان سکی تھی۔ گزرتے وقت نے علی پہ کوئی ایسا خاص اثر نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اسے پہچان نہ پاتی، پھر انسان اپنے ستمگر کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ بھی نہیں بھولی تھی۔ اسے دیکھ کر بھی افزا نے اندیکھا کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ علی تب تک اسے دیکھ چکا تھا اور اپنے ساتھ موجود اس عورت کے کان میں کچھ کہہ کر افزا کے پیچھے آیا تھا۔ افزا رکو، وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہلکے بھورے رنگ کی پینٹ پہ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کی برانڈیڈ شرٹ پہن رکھی تھی۔ افزا رک کر اجنبی نظروں سے اسے دیکھ رہی